جس طرح سلطنت کے دشمنوں سے قلعے کی حفاظت قلعے کی دیواروں کے ذریعے کی جاتی ہے، اسی طرح جہاد بھی اسلام کے قلعہ کی دیوار ہے، اور جہاد ہی کے ذریعے اسلام کا کلمہ بلند ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے اسلام کی طاقت ظاہر ہوتی ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ اسلام کی تاریخ جنگوں سے خالی نہیں ہے، بس ہم ان میں سے ایک جنگ بدر کے واقعے کو ذکر کرتے ہیں۔ وہ ایک مشہور غزوہ ہے اسلام کی تاریخ میں، بس اس میں اللہ تعالیٰ نے حق کو ثابت اور باطل کو باطل کر دکھایا، اور کفار اور مشرکین اور یہود کی جڑ کاٹ کر رکھ دی، اور اس کا نام قرآن میں یوم فرقان رکھا۔ اس لیے حق اور باطل کے درمیان فرق ظاہر ہو گیا۔ بس یہ غزوہ رمضان میں ہجرت کے دوسرے سال ہوا، اور اس کے واقع ہونے کا سبب قریش کی دشمنی اور ان کی تکلیف تھی۔ بس دوسرے سال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو سفیان کے متعلق خبر دی گئی کہ وہ اپنے تجارت کے مال کے ساتھ واپس آ رہا ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ابو سفیان کے معارضہ کے لیے ابھارا تو انہوں نے اس کو قبول کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کے ساتھ نکلے۔ بس انہوں نے میدان بدر میں پڑاؤ ڈالا، اور دونوں جماعتوں نے صف بندی کی، اور 17 رمضان المبارک کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے دعا کی، اور مسلمانوں کو کہا کہ ایسی جنت کی طرف اٹھ کھڑے ہو کہ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے، بس سخت قتال کرو۔ بس جنگ ختم ہو گئی، اور اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کی، اور مسلمانوں میں 14 آدمی شہید ہوئے، اور کفار میں سے 70 سردار مارے گئے اور 70 قید ہوئے۔ بس اس جنگ کی وجہ سے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب کو عزت دی۔